بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ درود شریف اور استغفار کے مریکلز شیئر کروں گی، اور ویڈیو کے لاسٹ میں نے ایک شارٹ دعا بھی کرائی ہے سبھی ممبرس اور سسٹر کے لیے جن کی یہ مریکل اسٹوری ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے وظیفے کریں گے جب بھی ان کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن درود شریف اور استغفار میں ہر چیز کا سولیوشن ہے۔ بس ساری بات جو ہے وہ آپ کے یقین سے پڑھنے کی ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اور کوانٹٹی سے زیادہ آپ نے کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے۔ موسٹلی لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ادھر عمل پڑا اور ادھر بہت بڑا سا معجزہ ہو گیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے صبر کو آزمانا ہے، آپ کی نیت کو آزمانا ہے، آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آزمایا جائے گا کہ آپ کو الگ الگ طرح سے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ جب آپ ان سب چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں تب معجزہ ہوتا ہے۔ اور جب ایسے کمنٹس پڑھتی ہوں نا کہ ہماری لائف میں تو مریکل نہیں ہو رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاؤں کو تو سنتے نہیں ہیں، ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی میں نے یہ کمنٹ اپنے ویڈیو کے نیچے پڑھا ہے، تب مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ بلیو ہی نہیں ہے، آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کیوں سنیں گے؟ جب آپ کو ان کے اوپر بلیو ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ذات پر ہی یقین نہیں ہے، معاذ اللہ، آپ کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اور آج کی مریکل اسٹوری میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور بندہ جب صبر کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کتنے خوبصورت اور کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ سو اسی کے ساتھ جو ہے میں آج کی مریکل اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم اپی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رکھیں، آپ کا نصیب بہت زیادہ نیک ہو، آمین ثم آمین۔ میں اپنی مریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری مریکل اسٹوری سے لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے اور ہمت ملے، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین آئے۔ بے شک، آمین ثم آمین۔ یہ سسٹر کہتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے اوپر بندش ہے اور میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں۔ میں اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ٹھیک کر دیں۔ یہ دعا اس لیے کرتی ہوں بیکاز جب میری طبیعت خراب ہوگی، مینٹلی فزیکلی میں ٹھیک نہیں ہوں گی، تو میں نماز کیسے پڑھ پاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے سمجھے یا میرا ساتھ دے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، 9 سال سے میں بیمار ہوں۔ میرے پاپا کی اتنی انکم نہیں ہے کہ پراپرلی میرا علاج کروائیں۔ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مجھے ایک بیماری نہیں بلکہ بہت زیادہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کا جو ٹائم چل رہا ہے، جب کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں اور کسی کے گھر میں پرابلمس ہوتی ہیں تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بس وہی والے حالات ہمارے بھی ہیں۔ اور میں تھوڑی بہت سلائی کر لیتی ہوں، لیکن اس میں بھلا نہیں ہو پاتا اتنا۔ خیر اپی، میں نے اپنی بیماری پر صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہے، اور رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو پانا چاہتی ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کر لی، جو میں اپنے روحانی مسئلے کے لیے پڑھ رہی تھی، یعنی کہ جو ان کی بیماری تھی اس کو روحانی طریقے سے یہ علاج کرنے کی نیت سے پڑھ رہی تھی، درود شریف کی برکت سے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے 1.25 لاکھ درود رحمت کی نیت کر لی۔ اور یہ سسٹر کہتی ہے کہ 1000 مرتبہ یعنی کہ 1000 ٹائم جو ہے میں استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ 2 سال سے میں نماز پڑھ رہی ہوں، لیکن 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ فجر کی نماز تو بالکل بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بس رمضان میں فجر تہجد پڑھ لیتی تھی، الحمدللہ۔ جب سے درود رحمت کی 1.25 لاکھ کی نیت کی ہے اور استغفر اللہ ڈیلی جو ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھ رہی ہوں۔ جولائی 2023 سے الحمدللہ اگست سے 5 ٹائم کی نماز ادا کرنے لگی ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو ماشاء اللہ سے خود آنکھ کھل جاتی ہے فجر میں۔ پہلے جو سستی ہوتی تھی وہ سستی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے درود رحمت اپنے روحانی مسئلے کے لیے جب پڑھنا شروع کیا تھا تو اس سے پہلے میں نے ایک سسٹر کی مریکل اسٹوری سنی تھی درود پاک کی، جس میں وہ اپنے روحانی علاج جو تھا وہ درود شریف سے کر رہی تھی۔
اور آپ کے ویڈیو میں جب میں نے ان کا میریکل سنا تو مجھے بہت زیادہ ہمت ملی اور مجھے لگا کہ مجھے اپنی بیماری کا علاج جو ہے وہ اسی طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آپ کے ویڈیوز دیکھتے دیکھتے مجھے آپ مل گئیں اور آپ کے ویڈیوز سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے الحمدللہ۔ آگے یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درود شریف اور استغفار پڑھنا شروع کیا ہے مجھے بہت زیادہ ہمت ملی ہے، مجھے بہت زیادہ صبر کرنا آ گیا ہے، توکل کرنا آ گیا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا آ گیا ہے۔ آپ کے ویڈیوز دیکھنے کے بعد اللہ نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی ہے۔ اب بھی میری طبیعت خراب رہتی ہے لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دیں، آمین ثم آمین۔ آگے یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ درود شریف استغفار پڑھتے ہوئے مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت بھی ہوئی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن مغرب کے بعد نماز کے بعد بیٹھی ہوئی میں فون یوز کر رہی تھی تو اچانک سے مجھے بہت زیادہ بے چینی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آنے لگی۔ میں اکیلے میں جا کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، اپنے پاس بلا لیں، پھر کبھی خود سے جدا مت کرنا، میرا خاتمہ مدینہ میں ہی ہو، ایمان پر۔ یہی دعا کرتے کرتے میں بہت روئی، اتنا زیادہ روئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، رکہ طاری ہو گئی۔ اور اسی رات ماشاءاللہ سے مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ہماری جو فیملی ہے وہ ہماری سسٹر کے گھر گئی ہوئی ہے اور ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں روم کے اندر۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ روم میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گرین دوپٹہ اوڑھے ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک پر بہت زیادہ نور ہے، نور سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے۔ پھر وہاں سے جانے لگے۔ میں کہنے لگی امی میں نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے اسکائی میں مکہ مدینہ بھی دیکھا، ہلکی بارش تھی، ہلکی دھوپ، اور آسمان میں مدینہ میں نے دیکھتے ہوئے تمام بیٹیوں کے نیک نصیب کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور تمام سننے والوں کو بار بار دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے سسٹر بتاتی ہیں کہ 2-3 بار درود شریف اور استغفار کے پڑھنے سے میری رہنمائی بھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ درود تنجینہ پڑھو یہ مجھے بتایا گیا، یا جبارو پڑھو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھو۔ یہ سب مجھے درود شریف اور استغفار کے پڑھنے سے میریکلز ہوئے جو میری لائف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میری رہنمائی کی۔ لیکن درود اور استغفار سے پہلے بھی میں نے ایک بار جو ہے وہ قرآن شریف کو دیکھا، نماز پڑھنے، وضو کرنے، دعا مانگنے اور آسمان پہ مدینہ دیکھا کرتی تھی، لیکن بہت حد تک سکون ہے لائف میں جب سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اب بھی میرے لیے بہت ساری دعائیں کروانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری دعاؤں کو جو ہیں وہ قبول فرمائے۔ اب بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے آپ سے ملنے کی، میں لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب بھی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ سے ملوایا مجھے دھیرے دھیرے، بیکاز میں اور بھی اسلامک ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں لیکن سب سے زیادہ ہمت مجھے آپ کی ویڈیوز سے ملتی ہے الحمدللہ۔ اور یہ ان سسٹر کی محبت ہے کہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ لکھا اور میں اس محبت کی دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے تڑپتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 9 سال سے یہ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہت جلد کامل شفا عطا فرمائے، آمین۔ لیکن انہوں نے جو تھا وہ اپنی بیماری پر صبر کیا اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ساری بیماری میرے ہی لیے کیوں، میں اتنی تکلیف میں کیوں ہوں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی میں کتنے حسین معجزے کیے کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کے نظارے دکھا دیے، اور اس سے بڑی تو کوئی میریکل ہی نہیں ہے میری نظر میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو جنت کے نظارے کروا دیں، آپ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش اور سب سے زیادہ ٹف ٹائم اسی بندے کو دیتے ہیں جس کو وہ پسند فرماتے ہیں، جو دل کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ نیک انسان ہوتا ہے، جیسے یہ سسٹر ہے۔ جتنے بھی لوگوں کی لائف میں میریکلز ہوتے ہیں نا، اور وہ ٹف ٹائم یا صبر کا ٹائم سے گزرے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ دل کے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک سسٹر کے میریکل اسٹوری سیم اسی طرح کی شیئر کی تھی
انہوں نے بھی اپنا روحانی علاج جو ہے وہ درود شریف سے کیا ہے، درود ابراہیم سے، اور ان کی میں نے بہت سارے ماشاءاللہ میریکل شیئر کیے ہیں۔ وہ سسٹر بھی بہت زیادہ میرے کلوز ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت دل کے مالک ہیں، بالکل ان کی طرح۔ اور جب انہوں نے یہ میریکل اسٹوری شیئر کی تو میں سمجھ گئی کہ ان سسٹر کے لیے جو وسیلہ بنی وہ ان سسٹر کی اسٹوری بنی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ذریعے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا ہم جو ہے ان سائنس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی نہ کسی آزمائش میں جو ہے وہ مبتلا کر رکھا ہے، اور کچھ لوگ گمراہی میں بھی ہیں جن کی زندگی میں نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، نہ ان کو قرآن شریف کا پتہ، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو معجزے ہوتے ہیں، یہ کن لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں جو صبر سے گزرتے ہیں، جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بیماری کی پرابلم میں ڈال رکھا ہے، کسی کا ڈیورس ہو گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ آج یہ ویڈیو ذکر کر رہی ہوں نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری لائف میں کوئی پرابلم نہیں، میری لائف میں کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ میری لائف میں بھی سب کچھ ہے۔ آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ تو سب کی لائف میں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن مسئلے انہی کی لائف میں ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں معجزے ہوں۔ تو اپنی تکلیفوں پر وہ راضی رہا کریں، کتنا بھی آپ کے اوپر ٹف ٹائم آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہ توکل رکھنا ہے کہ اگر میری نیت صاف ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں، تو میرے ساتھ جو ہے میرا رب کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ مشکل وقت ضرور ہے، یہ آزمائشیں ضرور ہیں، یہ تکلیفیں ضرور ہیں، لیکن ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے نا، قرآن پاک میں، کہ وہ آپ کو بہت بہترین اجر دیں گے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس آیت پر یقین رکھنا ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، آگے جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ میرا کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے، بہت زیادہ عبادت کی ہے، آپ کو ابھی بھی کوئی چینج نظر نہیں آ رہا نا، تو آپ مطمئن رہیں اور خوش رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا پکارنا، آپ کا بار بار آواز دینا جو ہے وہ پسند آ گیا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب بندوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فرشتوں اس کا کام کر دو، یہ جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ اپنا کام کروائے اور میرے پاس سے جائے۔ اب کسی بندے کی آواز اللہ کو جو ہے وہ پسند آ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں، فرشتوں اس کا کام ابھی مت کرنا، اس کو مجھ سے جو ہے نا وہ مانگنے دو، مجھ سے باتیں کرنے دو، مجھے اس سے باتیں کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ جب رات کو میرے پاس تنہائی میں آتا ہے، میرے پاس سامنے روتا ہے، مجھے اس کا رونا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا بار بار آواز دینا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کا کام جو ہے وہ ابھی تھوڑا رک کے کرنا۔ تو آپ مطمئن رہیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی آواز اچھی لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا رونا اچھا لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر کسی کا رونا پسند آ جائے، کسی کی آواز پسند آ جائے، کسی کی عبادت پسند آ جائے، تو اس سے بہترین اور افضل بات اس دنیا میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ نے دنیا میں ہی راضی کر لیا، آپ دنیا میں ہی اللہ کو پسند آ گئے۔ اور جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں نا، ان کے میریکلز میں ٹائم تو بہت لگتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نوازنے پہ آتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے مجھ سے امید نہیں چھوڑی، یا نا امید نہیں ہوا، اس نے یقین رکھا، تو پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں ماشاء اللہ سے کہ وہ انسان جو ہے وہ شکر کرتے کرتے نہیں تھکتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ جتنا آپ نے مجھے نواز دیا۔ پھر اس کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سننے پہ آتے ہیں نا، تو پھر اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے، اس کے جو وہ منہ سے اگر کوئی ورڈ بھی نکال دے نا تو وہ بھی فوراً قبول ہو جاتا ہے، پھر وہ مستقبل دعوات بن جاتا ہے، جو اللہ سے کہہ دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً سن لے۔ تو اس پر یقین رکھا کیے،
اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ آزمائش ہوگی اور بہت زیادہ آپ نے صبر کرنا ہوگا اور توکل سے کام لینا ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے. کبھی بھی نا امید نہیں ہوا کریں. تو اب میں جو ہے وہ دعا کرانا چاہوں گی. آپ لوگ درود ابراہیم اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص لازمی پڑھ لیجئے. تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ دعا جو ہے وہ میرے حق میں اور جن سسٹر کی امریکل اسٹوری ہے ان کے حق میں اور تمام سننے والوں کے حق میں قبول اور منظور ہو. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے. آمین ثم آمین. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار بنا دیجیے. ہمیں قبر میں بھی نماز پڑھنے والا بنا دیجیے. آمین ثم آمین. اور ہم لوگ کے جو بھی دشمن ہیں، جو بھی جادو بندی جناتی معاملے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرما دیں اور ان کو ٹھیک کر دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لڑکوں کے لڑکیوں کے بہت زیادہ نیک نصیب کریں. سب کو دین دار شوہر اور بیوی عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ رکھیں اور ان کے ماں باپ کو لمبی زندگی اور کامل شفا عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. تو یہ چھوٹی سی دعا مجھے ان سسٹر نے ہی لکھ کر بھیجی تھی، تو میں نے یہ سب کے حق میں کروائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں. اور آپ لوگ نے مجھے اور ان سسٹر کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سسٹر کو بہترین اجر عطا فرمائیں کہ انہوں نے یہ میریکل اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.